اچھا اب ایک نئی ڈبیٹ اسٹارٹ ہوئی کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں، جو ڈائنامکس ہیں، پاپولیشن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے حساب سے نئے صوبے بننے چاہیے. آپ کا کیا اسٹانس ہے اس کے اوپر؟ بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ ویسے دیکھیں یہ ڈبیٹ کس نے شروع کی ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے ٹائم پہ کی ہے، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ لوگوں نے کی ہے. یہ میاں عامر محمود صاحب کی ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی. میاں عامر محمود صاحب لاہور کے ناظم رہ چکے ہیں. جب سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب تھے وہ لاہور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب میں انہوں نے تذکرہ کیا فرام 1947 ٹو 2025 اور پورے نظام پر انہوں نے کہا کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو نظام تھا وہ بیسٹ نظام تھا. صحیح نا؟ تو ہم تو یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ آپ امپاور کریں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائیں. جو 2001 سے لے کر 2010 تک کا نظام تھا، آپ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پورے پاکستان کے شہروں کے اندر آپ بنائیں، امپاور کریں. یہ جتنی بیوروکریسی ہے، جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اور ایون مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی یہ ساری بیوروکریسی ناظم کے انڈر میں تھی. یہ سارا ڈی سی اور اے سی کا نظام ختم کر دیا گیا تھا، یہ ناظم کے انڈر میں تھی. یہ سارے محکمے شہر کراچی کے ڈی اے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اسی طرح ایس بی سی اے نہیں ہوتی تھی. یہ تو بعد میں پارٹیوں نے ملی بھگت، ایم کیو ایم اور پی ایس پارٹی کی ملی بھگت کے بعد کے بی سی اے، ایس بی سی اے بن گئی. کراچی ماسٹر پلان جو ہے، سندھ ماسٹر پلان بن گیا، یہ تو بعد میں ہوا. یہ سارے جتنے بھی ادارے تھے یہ میئر کے انڈر میں ہوتے تھے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ سارے ادارے اتھارٹی حاصل ہو، اس کو امپاور کیا جائے. اگر آپ ان کو امپاور کریں گے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھیں آپ امپاور کریں، اپنے بلدیات کو امپاور کریں، اور یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا یہ صرف بلدیات نہیں ہونا چاہیے، یہ شہری حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے جس کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ منتخب لوگوں کے انڈر میں ہو. اور پھر آپ جو ہے دیکھیں گے شہروں کے اندر ترقیاتی کام ہوتا نظر آئے گا اس کے نتیجے کے اندر، ان سارے پروسیس کے نتیجے کے اندر. تو آپ ایک دو چیزیں یہاں پہ، ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے مزید نہیں بننے چاہیے، یہی ہیں، انہیں کو چلائیں بس. آپ اپنا یہ میں نے بات کی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے جواب نہیں دینا اس کا، نہ ہاں کیا نہ کیا. آپ نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کر دی. دیکھیں ہمارا تو اسٹانس شروع سے یہ ہے کہ بلدیات کی بات کریں، بلدیات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہونا چاہیے اور اس کو آئینی کور ہونا چاہیے. بلدیات کو صوبے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، آئینی کور حاصل نہیں ہے بلدیات کو. بات جہاں تک اس ڈبیٹ کے تعلق ہے صوبے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں یہ موضوع ایسا ہے کہ نہیں سینسیٹیو ہے. اور دیکھیں لوگ جب اس بات کی جانب جاتے ہیں نا تو یہ اس کی حساسیت بھی ہے، اور دوسرا لوگ اس کو لسانی رنگ دیتے ہیں، اور لسانی رنگ دے کے اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ. یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم بنا نہیں بنا نا. کالا باغ ڈیم کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑے، وہ اس سے لڑے. بھائی یہ سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر اگر اوپنلی ڈبیٹ ہو، طریقے سے ڈبیٹ ہو، اور جو آئینی طریقہ کار رکھا گیا ہے آئینی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے. لیکن سر دست آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس پورے عمل کے اندر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائیں، با اختیار گورنمنٹ ہوں، امپاور کیا جائے، آئینی پروٹیکشن دیا جائے. جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا پتہ ہے کہ اگر ان کے 5 سال مکمل ہو جائیں گے تو 90 دن کے بعد انتخابات ہوں گے. بلدیات کا کچھ نہیں پتہ کہ 5 سال بعد بھی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، 10 سال بعد بھی انتخابات ہوں گے. کوئی اگر جماعت اسلامی تحریک چلائے تو کراچی کے اندر انتخابات ہو گئے، ورنہ ہم تحریک نہیں چلاتے. یقین جانیں یہ سیاسی یہ پارٹیاں انتخابات بھی نہیں کراتی. یہ بڑی پارٹیاں انتخابات سے بھاگتی ہیں، اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ جنریٹ ہو. یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونین سے بھی خائف ہیں اور بلدیات سے بھی خائف ہیں، کہ جس کے نتیجے میں نیا خون آ سکتا ہو، جس کے نتیجے میں لیڈرشپ ڈیولپ ہو سکتی ہو، جو پاکستان کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اچھا اب اس میں آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دے دی، آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی اسٹانس ہے اس چیز پورے اس پہ نیریٹو پہ کہ مزید پروونس یا اسٹیٹس بننی چاہیے؟ دیکھیں جماعت کی طرف سے کوئی جواب، کیونکہ آواز نہیں آئی. دیکھیں جماعت کی طرف سے جو اسٹانس ہے نا، وہ اسٹانس یہ ہے کہ جو صوبے ہیں، دیکھیں نا، ایک تو یہ جو بات میں نے کہی کہ جو بلدیاتی نظام ہے ان کو امپاور ہونا چاہیے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام ہونا چاہیے. صرف بلدیہ کا نظام کافی نہیں ہے، بیوروکریسی کو اس کے انڈر میں ہونا چاہیے. وہ تو مزید جو نئے صوبے بنے گے ان میں بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں یہ اس کے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ کام بہت ضروری ہے، اور اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ ڈسکشن ہونا، آئین کے جو آئین کا دائرہ کار ہے اس کے مطابق ڈسکشن ہونا. لیکن دیکھیں پھر یہ سوالات ہوتا ہے نا، ہمارے اپنے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہ انڈر ڈسکشن ہے. ابھی بھی ہمارا 4 ستمبر کو اجلاس ہے لاہور میں، اس کے اندر بھی انڈر ڈسکشن ہے. ہم ان پہلوؤں پہ غور بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، سارے پلس مائنس دیکھ کر جو ہے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو آئین ہمیں طریقہ کار بتاتا ہے اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے. جب ایک سسٹم کو لے جا کر کراچی سے اسلام آباد میں بٹھایا جا سکتا ہے
جب اپنی مرضی کی آئینی ترمیم 26ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے، جب پیکا آرڈیننس لایا جا سکتا ہے، اور پیکا آرڈیننس اور 26ویں آئینی ترمیم کے لیے یہ سارے لوگ استعمال ہو سکتے ہیں، کیا ایم کیو ایم، کیا زرداری، کیا شہباز شریف، کیا فضل الرحمان صاحب، یہ سب استعمال ہو سکتے ہیں. تو بھائی جو لوگ اس پوائنٹ کو ریز کر رہے ہیں وہ کروا لیں انہیں لوگوں کے ذریعے. وہ زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیں. جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی، جس طرح پی ڈی ایم 1 بنی، سندھ ہاؤس آباد ہوا، لوگوں کی منڈی لگی، تو بھائی آپ دے دیجیے ٹاسک، ان لوگوں کو ٹاسک دیجیے. ٹاسک دینے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکال لیں. سر بہت ساری امینڈمنٹ میں تو پھر جماعت اسلامی بھی تھی نا ان اسمبلیوں میں. سر ہم 26ویں ترمیم میں موجود 26 میں نہیں تھے، 18ویں میں تھے. ہم پیکا آرڈیننس پہ بھی موجود نہیں تھے. اوکے صحیح ہے نا. ہم پیکا آرڈیننس کے موقع پہ مطلب جو نام آپ نے لیے ان میں نہیں تھے آپ. ہم نہیں تھے. ہم پیکا آرڈیننس کے باقی امینڈمنٹس میں تھے آپ. مخالفت کری. ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کری. ہم نے 18ویں ترمیم کے موقع پہ تو ہم تھے نہیں. ظاہر بات ہے 18ویں ترمیم وفاق کے اندر ہوئی، ہمارے 1 یا 2 ممبران تھے. اچھا تو صوبے کا اگر بل آتا ہے تب جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہوگی؟ جماعت اسلامی کے پاس تو ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. تو ہے نہیں. دیکھیں صوبے کا جماعت کے بعد تو ایم این اے نہیں ہے، ایم پی ہے. یہاں موجود ہے ایم پی اے. ایک ایم پی اے ہمارا بقیہ تھا، ایم این اے ہمارے پاس ہے بھی نہیں موجود. تو وہ اس ٹرانس کو خاموشی کیا کریں؟ خاموشی نہیں، صوبے کا بل آئے دیکھتے ہیں نا، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے پھر. ہاں جب بات آئے گی تو کریں گے نا.